متوجہ نے ہاتھ اٹھا کے پروردگار یہ کون سی سرزمین ہے جہاں آنے کے بعد میرا دل تڑپ رہا ہے؟ جناب اسماعیل گزرے اپنی بکریاں چراتے ہوئے، انہیں بھی چوٹ لگی، انہوں نے کہا پروردگار یہ کون سی زمین ہے جس پر آنے کے بعد میرا دل لڑک رہا ہے؟ ہر نبی جناب موسیٰ عیسیٰ اور خود مولائے کائنات کی اس سرزمین سے جو گزرے تھے تو مرتبہ یہاں کی اس کے ہاتھ اٹھا کے کہا تھا کہ وہ سرزمین ہے جہاں دشت کا آسان و شدہ شہید کیے جائیں گے اور ان کا خون بہایا جائے گا۔ وہ سرزمین ہے جو بڑی عظمتوں کی حامل ہے، اور اسی لیے آپ نجف بھی گئے، تاج بھی گئے، سامرہ بھی گئے، مکہ بھی جاتے ہیں، کچھ لوگوں نے زیارت کی ہوگی، مدینہ بھی جاتے ہیں، ہر جگہ جاتے ہیں، مگر آپ جب پلٹ کے جائیے گا تو کوئی نجفی نہیں لکھے گا، کاظمی نہیں لکھے گا۔ سامرہ کا زیارت کیا ہے تو سامرہ کا نام نہیں لگائے گا، مگر یہ شرف اور عظمت ہے امام حسین علیہ السلام کے در کا کہ یہاں سے ہر جانے والا فخر کے ساتھ لکھتا ہے میں کربلائی، میں کربلا ہو کے آیا ہوں، حسین تیری عظمتوں کا سلام۔ اب اس مختصر کے تعارف یہ مولا عباس کا روزہ ہے جنہیں باب المراد کہا جاتا ہے، باب الحوائج کہا جاتا ہے، اور ان کی عظمت یہ ہے کہ عرب والے خاص طور سے جب قسم کھا لیتے ہیں تو اپنے وعدے سے نکلتے ہیں۔ مولا عباس کی عظمت یہ ہے کہ جب مولا عباس کی قسم کھائیں گے تو اتنی عزت ہے، اتنا مرتبہ ہے مولا عباس کا کہ قسم وہ ضرور پوری کرتے ہیں، ان کی قسم نہیں کھاتے مولا عباس کی۔ مولا عباس کے ہاں دعائیں بہت جلدی پوری ہوتی ہیں۔ میں ایران جا رہا تھا اور ایک پروفیسر تھا ایرانی، اس سے ہماری ملاقات ہوئی، اس کے ساتھ ایک 10 سال کا بیٹا ہوا، تو اس نے بتاتے ہم سے بات چیت کی کہ آپ باہر سے ہمیں تعلق کر رہے تھے، اس نے کہا کہ مولانا یہ میرا 10 سال کا بچہ ہے اور میں نے مولا عباس کیا، مجھے شادی ہو گئی کئی سال ہو گئے، 5 سال 10 سال اولاد نہیں ہو رہی تھی، میں کربلا گیا، میں نے مولا عباس کی زمین کے پاس کھڑے ہو کر حاجت اور تمنا اور آرزو کی کہ مولا اگر آپ کے یہاں سے مجھے بیٹا ملے گا تو میں اس کا نام عباس رکھوں۔ وہ کہتا پروفیسر کے دیکھے مولانا یہ بیٹا جو بیٹھا وہ 10 سال کے بعد ہمارے یہاں پیدا ہوا ہے اور ہم نے اس کا نام عباس رکھا ہے۔ باب المراد یعنی مرادوں کا دروازہ، باب الحوائج حاجتوں کا دروازہ، یہاں سے مانگتے ہیں، یہاں سے عافیت ملتی ہے۔ اور مولا عباس بہت ہی پڑھے لکھے تھے، عالم تھے۔ ہماری شریعت میں مولانا گزرے ہیں شیخ مرتضیٰ انصاری، مولا عباس کی عظمت پہچانی۔ آج ان کی کتابیں پڑھ کے لوگ مجتہد بنتے ہیں۔ ہم جو کتابیں پڑھ رہے ہیں یا جو ہمارے مجتہد بنتے ہیں، شیخ انصاری کی 2 کتابیں ہیں وہ پڑھ کے لوگ مجتہد بنتے ہیں۔ آپ باب قبلہ سے انٹری کیے تھے تو وہاں شیخ انصاری کا روضہ تھا، آپ نے دیکھا ہوگا نجف میں۔ وہ یہ کہتے ہیں ان سے کسی نے سوال کیا کہ آپ جب جاتے ہیں مولا ابو فضل عباس علیہ السلام کی زیارت کرتے ہیں تو ان کا کیا مرتبہ ہے، وہ زری کیوں چنتے ہیں آپ؟ مطلب آپ ابھی جائیے گا دہلیز کے پاس بوسہ لیجیے گا، زری کا بوسہ لیجیے گا، ساری جگہوں کو آپ چومیں گے، تو ان سے پوچھا کہ آپ ان کی چوکھٹ کو اور دہلیز کو کیوں چنتے ہیں؟ تو انہوں نے یہ کہا کہ میں اس لیے نہیں چنتا کہ ہم مولا عباس تک ہوں۔ دیکھیے عظمت کیا ہے ہمارے علماء۔ اب آپ سمجھیے وہ یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ وہ میں اس لیے نہیں چنتا کہ ہم مولا عباس، لیکن وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں اس لیے نہیں چنتا ہوں کہ مولا عباس تک ہے، مولا عباس کی عظمت بہت ہے، میں اس لیے دہلیز اور دروازے کا بوسہ لیتا ہوں کہ یہاں مولا کے زائرین کے قدم مبارک پڑتے ہیں، ان قدم مبارک کی برکت کی وجہ سے میں ان دہلیز کا بوسہ لیتا ہوں۔ زائرین کی عظمت اتنی ہے تو مولا کا کتنا مرتبہ ہوگا۔ شیخ انصاری جیسا آدمی کہہ رہا ہے کہ میں مولا کی دہلیز کا بوسہ اس لیے لیتا ہوں کہ یہاں زائرین کے قدم پر اللہ اکبر کتنا مرتبہ ہے، کتنی عظمت ہے۔ آپ پڑھتے رہتے ہیں مجلسوں میں، سنتے رہتے ہیں، میں زیادہ ٹائم نہیں لوں گا، کسی پہ ختم کرتا ہوں۔ یہ مولا عباس کا روضہ ہے جنہیں علمدار کربلا کہا جاتا ہے، اور یہ مولا امام حسین علیہ السلام کا روضہ ہے۔ مولا عباس کے روضے میں صرف زری آتی ہے وہاں، اور کوئی جانب نہیں ہے غالباً، اور ایک دروازہ ہے جسے باب ام البنین کے نام سے کہا جاتا ہے، وہ اس کو چونتے لوگ کہتے ہیں کہ حاجتیں پوری ہوتی ہیں۔
اور خاص طور سے مولا عباس کی بارگاہ میں جناب ام الکریم کے واسطے سے دعائیں بہت جلدی قبول ہوئی۔ مولا امام حسین علیہ السلام کے روضے کے اندر جب جائیے گا تو ایک تو قبر بڑی مولا امام حسین علیہ السلام کی ہے، وہاں بغل میں مولا علی اکبر کی ہے اسی میں، اور سینے پہ روایتوں میں لکھا ہے کہ جب امام سجاد علیہ السلام نے 3 دن کے بعد بابا کو دفن کیا تھا تو مولا علی اکبر کو آپ کے سینے پہ دفن کیا تھا۔ امام حسین نہیں چاہتے تھے کہ میرا اولاد 6 مہینے کا اثر مجھ سے دور رہے، اس لیے مولا سجاد نے جناب علی اکبر کو آپ کے سینے پہ دفن کیا ہے۔ تو یہ 3 زیارتیں ایک ساتھ ہیں، مولا امام حسین کی، مولا علی اکبر کی اور مولا علی اصغر کی زیارت ایک ساتھ ہے۔ اور ایک زیارت ہے بغل میں جو گنج شہیدہ کے نام سے مشہور ہے، جہاں امام زین العابدین کے سارے شہداء کو دفن کیا ہے۔ اس میں سب جناب حور الگ ہے، زیارت کر کے آپ آئے ہیں۔ پھر اسی کے بغل میں جناب حبیب ابن مطاہر کا الگ سے ایک حدیث بنائی گئی ہے، وہاں لکھا ہوا ہے یہ حبیب ابن مطاہر کی قبر، وہ الگ ہے۔ پھر اس کے بعد ایک قبر اور ہے، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے پوتے ہیں جن کا نام غالباً مجاب ابن ابراہیم ابن مجاب ہے، وہ امام کے پوتے ہیں، وہ بھی الگ اس کی قریب بنی ہوئی ہے۔ پھر واپس آنے کے بعد وہ جگہ ہے جہاں امام حسین علیہ السلام کو شبر میں ذبح کیا تھا، وہ جگہ ہے جسے مذبح یہاں کہتے ہیں، قتلگاہ کے نام سے، مقتل جسے کہہ لیجیے، قتلگاہ کہہ لیجیے، جہاں امام حسین علیہ السلام کو گنج شہیدہ کے پاس یا قتلگاہ کے پاس شہید کیا گیا تھا۔ قلعہ زینبیہ کے 70 قدم کے فاصلے میں وہ زمین بالکل اندر ہے، آپ ایسے ہی کبھی اوپر ہے، آپ نیچے اتریے گا تو پتا چلتا ہے کہ ہاں امام کو یہاں شہید کیا تھا، وہ جگہ ہے۔ میں 4-5 منٹ کا ساتھ سب سے نہیں پڑھ پاؤں گا، مگر 2 جملے امام حسین علیہ السلام کی حاضری کے، 2 جملے مولا عباس کے، تو آپ چاہیے گا قتلگاہ کے پاس جائیے گا، وہاں امام حسین علیہ السلام کے دشمنوں پر لعنت کیجیے گا۔ میں نے اس دن بھی کہا تھا کہ جب مصیبت سخت ہوتی ہے تو چاہنے والے یاد آتے ہیں۔ آپ پر کوئی مصیبت پڑتی ہے تو آپ بھی اپنے چاہنے والوں کو یاد کرتے ہیں، اپنے قریبیوں کو یاد کرتے ہیں، اپنے رشتے داروں کو یاد کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، غریب زہرا، مظلوم کربلا، حضرت امام حسین علیہ السلام پر اس سے بڑی سخت منزل اور کیا ہو سکتی ہے جو ستوے امام حسین نے اللہ کی بارگاہ میں قربان کر دیا ہے۔ اور آخر وقت جب رخصت کے لیے آئے ہیں تو بیٹا سجاد کو شانہ ہلا کے یہی کہا ہے، اے میرے لال، جب چھوٹ کے مدینے جانا تو میرے چاہنے والوں کو میرا سلام کہہ دینا، اور کہہ دینا اے میرے شیعوں، اے میرے چاہنے والوں، جب کبھی ٹھنڈا پانی پینا تو اپنے آقا حسین کی پیاس کو یاد کر دینا اور کہہ دینا کہ تمہارا آقا سرزمین کربلا پر بھوکا اور پیاسا شہید کیا گیا تھا۔ اے میرے لال سجاد، میرے چاہنے والے کو سلام کہہ دینا اور کہہ دینا کہ جب کوئی عالم غربت میں ہو اور سفر کی حالت میں ہو، اسے تھکن محسوس ہے، اسے مصیبت کا سامنا کرنا ہو، تو میرے لال کہہ دینا عالم غربت میں حسین کی مظلومی اور غربت کو ضرور یاد کر لینا کہ تمہارا امام عالم غربت میں مارا گیا ہے۔ اور پھر جب امام کو اسی قتلگاہ میں ذبح کیا جا رہا تھا، وہ مقدس سینہ جسے حسین رسول اعظم گوشہ لیا کرتے تھے، وہ مقدس گلا جس کا شہزادی گوشہ لیتی تھی، شمر سینے پر سوار ہو گیا۔ غشی عالم نے پھر امام نے آنکھیں کھول دی اور آنکھیں کھول کے کہا، اے شخص تو کون ہے؟ تو بڑے مقدس مقام پہ چڑھ گیا ہے، تجھے نہیں پتا یہ سینہ کون سا سینہ ہے، تجھے نہیں پتا یہ رخسار کون سے رخسار ہے، یہ گلا کون سا گلا ہے۔ ارے یہ وہی سینہ تو ہے جس کا رسول اللہ گوشہ لیا کرتے تھے، ارے یہ وہی گلا تو ہے جس کا علی مرتضیٰ گوشہ لیا کرتے تھے۔ اے عزادارو، شمر ذبح کرنا چاہتا ہے، ایک مرتبہ امام نے وصیت کی، آپ اندازہ کیجئے کہ میرا امام کتنا پیاسا تھا۔
امام نے کہا اے شکر، اگر تو مجھے قتل کرنا چاہتا ہے تو ایک قطرے آب پلا دے۔ جانتے میرے امام نے کیوں بات پانی مانگا؟ اکبر پیاسے شہید کر دیے گئے، اصغر پیاسے شہید کر دیے گئے، سکینہ خیمے میں پیاسی ہے، بیویاں چاولن ہے، مگر امام آخر وقت کیوں شکر سے پانی چاہ مانگ رہے ہیں؟ جب مرتبہ مقاتل نے لکھا امام اس لیے پانی مانگ رہے مانتے کہ اے شکر مجھے ایک قطرے آب پلا دے۔ ارے پیاس کی شدت سے میرا کلیجہ جگہ جگہ سے پھٹ گیا ہے۔ اللہ اکبر، میرا مولا اتنا پیاسا تھا بس میں نے ختم کر دیا۔ آزادارے، اللہ آپ کی حاضری کو قبول فرمائے، آپ کی زیارتوں کو قبول فرمائے، آپ کے پرسے کو قبول فرمائے۔ ایک مرتبہ شکر خود کہتا ہے، ایک مرتبہ جیسے ہی میں نے چاہا کہ حسین کے گلے پر خنجر چلاؤں، ایک مرتبہ میں نے دیکھا کہ امام حسین علیہ السلام کے لب ہل رہے ہیں۔ میں نے کہا نا مصیبت کی گھڑی ہوتی ہے تو چاہنے والے یاد آتے ہیں۔ ارے اس سے بڑی مصیبت کی گھڑی کیا ہوگی کہ زہرا کے لال کا گلا ہے، شمر کا خنجر ہے، شمر چاہتا ہے کہ سر و تن میں جدائی کر دے۔ ایک مرتبہ امام مظلوم نے آپ کو یاد کیا، اپنے چاہنے والوں کو یاد کیا۔ شمر کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ امام مظلوم کے لب ہل رہے ہیں، لب کا ہلنا تھا۔ میں نے کان آگے بڑھایا، میں نے سوچا کہ حسین امت کے لیے بددعا کر رہے ہیں، میرے لیے بددعا کر رہے ہیں۔ ایک مرتبہ میں کان قریب لے گیا، حسین کے لب ہلے تو میں نے سنا کہ میرا مظلوم امام کہتا، شمر کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ حسین کہہ رہے ہیں اے پروردگار، ارے میں نے اپنا وعدہ پورا کر دیا۔ حسین کی جھولی میں جتنی سی نگینے تھے سب میں نے تیری بارگاہ میں دے دیا۔ اے میرے اعلیٰ آقا، اے میرے مولا، میرے پروردگار، میں نے اکبر کا کلیجہ تیری بارگاہ میں دے دیا، اصغر کی 6 مہینے کی جان دے دی، قاسم کی بابال میت دے دی، برابر کا بھائی عباس دے دیا۔ اے پروردگار، اب یہ آخری قربانی ہے، یہ بھی تیری بارگاہ میں حسین دے رہا ہے۔ اے پروردگار، میں نے اپنا وعدہ پورا کر دیا، اے پروردگار تو بھی اپنا وعدہ پورا کر دے۔ حسین نے بس ایک دعا کر دی، اے پروردگار میرے نانا کی امت میں جو گنہگار ہیں پروردگار انہیں بخش دے، میرے چاہنے والوں کے گناہوں کو معاف کر دے۔ دادارو، حسین شمر کا خنجر چلا، زہرا کے لال، حسین کی گردن کٹ گئی۔ بس 2 جملے مولا عباس کے مسائل کو سن لیجیے تاکہ آپ کی حاضری یہاں بھی قبول ہو جائے، پروردگار آپ کی حاجتوں کو پورا فرمائے۔ قابل مراد مولا عباس کا واسطہ ہے کہ پروردگار تمام مومنین جو حاجتیں لے کے آئے انہیں پوری فرما۔ 2 جملے مولا عباس کی بارگاہ میں آپ بیٹھے ہیں، آپ جانتے ہیں بہت بہادر تھے مولا عباس، اور لکھا ہے کہ 14 سال کی عمر میں جب جناب مولا عباس صفین میں گئے تھے تو آپ کے جسم کی حیت اور طوالت اور تندرستی اتنے لہیم و شہید تھے، اس کا یہ عالم تھا کہ 14 سال کی عمر میں مولا علی کی زرہ جو ہے آپ کو برابر آئی۔ اب آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ مولا عباس کتنے لہیم و شہید تھے، کتنے طاقتور تھے، بہادر تھے۔ جب آپ گھوڑے پر سوار ہوتے تھے تو آپ کا خط جو ہے پیر زمین پر خط پھینکا جاتا تھا، اتنے لمبے اور اتنے طاقتور، اتنے لہیم و شہید تھے۔ مگر جب شہید کیا گیا میں صرف مسائل پڑھ رہا ہوں۔ امام زین العابدین جب دفن کرنے کے لیے آئے ہیں 12 محرم کو، سارے شہیدوں کو دفن کر چکے تھے، تو ایک مرتبہ دفن کرنے والا، سوچیے گا میں نے کیا کہا کہ مولا عباس بہت لہیم و شدید تھے، بڑا لمبا قد تھا، 14 سال کی عمر میں مولا علی کی زرہ اور آپ کا لباس مولا عباس کو بالکل فٹ آتا تھا۔ کہاں مولا علی 60 سال کے، کہاں مولا عباس 14 سال کے، بچے کو عمر کتنی ہوتی ہے، مگر طاقت اور تندرستی کا عالم یہ ہوتا تھا کہ مولا عباس پر مولا علی کا لباس بالکل صحیح آتا تھا۔ جب جنگ میں گئے صفین میں تو لوگوں نے یہ کہا ہے آپ نقاب باندھ کے گئے تھے، تو لوگ یہ کہنے لگے علی لڑنے آئے۔ مولا عباس اس طرح چل رہے تھے، اتنے بہادر تھے۔ تو مولا جب
जैनुल आबिदीन अल इस्लामी सी आईने में देखिएगा कि मौला पर कितना जुल्म किया गया है। मौला अब्बास पर शहादत के बाद 12 मुहर्रम को जब शुहदा की लाशें दफन करने किए जाने लगे, सारे शहीदों को मौला सज्जाद ने दफन कर दिया। तो मौला सज्जाद एक मरतबा मौला इमाम हुसैन के इस अलमदार को दफन करने के लिए आए थे, और जब दफन कर चुके हैं और 40 के दिन जब ये काफिला आया है, तो शहजादी ज़ैनब ने सारे शहीदों की ज़ियारत की है, मातम किया है। मातम करने के बाद मौला सज्जाद से कहती है, ए बेटा सज्जाद, मुझे अपने चचा की कब्र पे ले चलो। किसकी कब्र में? मुझे अपने चचा अब्बास की कब्र पे ले चले। कितने बहादुर थे, मैंने कहा कद लंबा था, बहुत नहीं वो शहीद थे। मगर जब शहजादी ने कहा बेटा सज्जाद तुम अपने चचा अब्बास की कब्र पे लेके चलो, मौला सज्जाद ने शहजादी का हाथ पकड़ा, छोटी अम्मा को लेके एक नन्ही सी कब्र पे लेके आए। उस जमाने में गली नहीं बनी थी, इतना मुबारक रोजा नहीं था, सिर्फ निशान कब्र थे। एक मरतबा मौला सज्जाद मौला अब्बास चचा की कब्र पे लाए और शहजादी को दिखाएगा, छोटी अम्मा ये मेरे चचा की कब्र पर मसाइल के दो जुमले आप पलट के सुन लीजिएगा, इंशाअल्लाह सबको दुआ है। मौला अब्बास कितने लही वो शहीद थे कि मौला अली का जिस्म का लिबास अब्बास को सही होता था, इतने लही वो शहीद थे। मगर जैसे ही शहजादी ज़ैनब ने एक मरतबा सज्जाद ने मौला अब्बास के रौदे पर करीब ला के शहजादी को खड़ा किया, आवाज दी है बीबी अम्मा यही मेरे चचा अब्बास की कब्र है। एक मरतबा शहजादी ज़ैनब सज्जाद का चेहरा देखती है, एक बीबी अम्मा अपना और अब्बास की कब्र देखती है। सज्जाद का चेहरा देखा, अब्बास की कब्र देखी, सज्जाद का चेहरा देखा, अब्बास की कब्र देखी। एक हजारों आप सुन न सके, बड़ा अजीब जुमला है। एक मरतबा शहजादी ज़ैनब एक मरतबा सज्जाद को देख के कहती है, ए बेटा सज्जाद मैंने तुमसे कहा था कि अपने चचा अब्बास की कब्र पे ले चलो। ए बेटा सज्जाद ये तो किसी बच्चे की कब्र ले गए। ए मेरे सज्जाद क्या तुझे पता नहीं है कि मेरा भैया अब्बास कितना नहीं वो शहीद था। ए बेटा ये तो किसी बच्चे की कब्र लगती है। सज्जाद ने सरोसीना पीट लिया, ए बुबी अम्मा अरे यही मेरे चचा अब्बास की कब्र है। आवाज एक भी अम्मा अरे बादे शहादत हुसैन जब जालिमों ने लाशों पे घोड़े दौड़ाए हैं, तो घोड़ों की टांगों से मेरे चचा की लाश इतनी टुकड़े टुकड़े हो गई थी कि मैंने चटाई में समेट के इस नन्ही सी कब्र के हवाले कर दिया। एक भी अम्मा ये नन्ही सी कब्र मेरे चचा आपके भैया अब्बास की है। वसयालमुल लज़ीना ज़लमू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। और तस्लीम अल-अम्र इलाही बिहक़ तहरा वाबीहा ववालिहा वहनीहा वस्सिर्रुल मुस्तौदे फीहा। परवरदिगार तुझे वास्ता है मोहम्मद व आले मोहम्मद की इज्जत व अज़मत व हुर्मत व शराफत का। परवरदिगार तुझे वास्ता है बाबुल मुराद बाबुल हवाइज मौला अब्बास की अज़मतों का वास्ता। परवरदिगार मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की मज़लूमी और गुरबत का वास्ता। परवरदिगार हम गरीब हैं, हम गरीब वतन हैं, हम गुनहगार हैं, आमासी हैं, हम खताकार हैं, मगर परवरदिगार इनकी अज़मतों का वास्ता हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा, हमारी ज़िंदगियों को दरगुजर फरमा। परवरदिगार जो मफरूज़ हैं उनके सर्दों को आफ़ियत इनायत फरमा। परवरदिगार जो बीमार हैं उन्हें बीमारी करबला के सबके लिए शिफाए कामिल आजिल इनायत फरमा। परवरदिगार जिनके वालिदैन दुनिया से गुजर गए उनकी मग़फ़िरत फरमा, उनके गुनाहों को माफ़ फरमा। परवरदिगार जिन लोगों ने हमारे दिल में हाजतें और दुआएं लगाई हैं, परवरदिगार इन लोगों मुक़द्दस मकामात का वास्ता, उनकी हुर्मत का वास्ता हमारी दुआओं को कबूल फरमा, हमारी मुनाजात को कबूल फरमा, हमारी ज़ियारतों को कबूल फरमा। परवरदिगार हमारे वालिदैन का साया हमारे सर पर ताज़ हमने जिनके वालिदैन दुनिया से गुजर गए हैं उनकी गलतियों को माफ़ फरमा, उनके गुनाहों को माफ़ फरमा, उनके दर्जात को बुलंद फरमा। परवरदिगार जो
بے اولاد بھی شہزادی سکینہ اور مولا علی اصغر کا واسطہ ان کی گودیوں کو آباد فرما، انہیں اولاد غریبہ سے مالا مال فرما، جن کے بچے بیمار ہو پروردگار شہزادی سکینہ اور شہزادی صغرا کی بیماری کا واسطہ ان بچوں کو جلد شفائے کامل و عاجل عنایت فرما، پروردگار امام زمانہ کے حضور میں تعظیم عنایت فرما، ہمیں ان کے عوام و انصار میں شمار فرما۔ ربنا وتقبل دعاء انك سميع الدعاء۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ قل هو اللہ کی تلاوت فرما کر تمام مومن مومنات کی مولا کائنات کی ولایت سے بڑے ہیں، خصوصاً امام حسین اور مولا ابوالفضل عباس اور تمام شہدائے کربلا کی روح کو حصہ